جبکہ اذلان نے اسے اپنے اوپر گرایا تھا اور وہ کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے میں سمائی تھی، لیکن وہ تو اسے چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ وہ جیسے ہی اس کے اوپر جھکتا، اسے پہلے ہی اس نے اس اجنبی کو دور دھکیلا تھا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں تھی، جبکہ اذلان فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور اسے قابو کرتے ہوئے بولا، لڑکی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیوں عزت کا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ کس لیے اتنا شور مچا رہی ہو؟ کیا تمہیں یہاں کے اصول معلوم نہیں ہیں؟ وہ غصے سے گرایا تھا اور اس کا لہجہ اسے بہت کچھ سمجھا چکا تھا، جبکہ وہ فوراً اذلان شاہ کو دور دھکیلتے ہوئے بولی تھی، اپنی حد میں رہنا، مجھے یہاں کی کوئی عام لڑکی مت سمجھنا، میرا نام نور جہاں ہے اور میں اپنی عزت کی حفاظت کرنا بخوبی جانتی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غرائی تھی، جبکہ اذلان شاہ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں اسے اپنا عکس نظر آیا تھا۔ وہ بالکل اس جیسی تھی، ببر شیرنی، کسی سے بھی نہ ڈرنے والی۔ وہ یہ بول کر جیسے ہی باہر قدم رکھنے لگی، اس پل اذلان شاہ کو ایسا محسوس ہوا تھا جیسے اس کے انا پر کسی نے کاری ضرب کا کام کیا ہو۔ وہ فوراً سے پہلے دروازے کی طرف بڑھا تھا اور اسے اپنے بازوں میں دبوچ لیا تھا، جبکہ نور جہاں بے قابو ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی طرح اس کی گرفت سے آزاد ہونا چاہتی تھی اور اسے مقابلے میں وہ اسے اچھا خاصا اپنے ناخنوں سے زخمی بھی کر چکی تھی۔ شور شرابے کی آواز سے بڑی پیرنی اور چند ملازمین اوپر کی جانب آئی تھی اور جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو سب نے اپنی آنکھیں جھکا لی تھی، جبکہ بڑی پیرنی غصے سے بولی تھی، اے لڑکی، اپنی اوقات مت بھولو، تم شاہ جی کی غلام ہو اور جو وہ بولیں گے تمہیں کرنا ہوگا۔ جبکہ اس نے حیرت سے بڑی پیرنی کو دیکھا تھا، جو لوگوں کے سامنے بہت نیک بیوی بنتی تھی، لیکن اس کی اصلیت اس طرح سامنے آئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اذلان شاہ کے چہرے پر رسید کر چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے گرائی تھی، اپنی اوقات مت بھولو اذلان شاہ، تم بھی مٹی کے بنے ہو اور میں بھی مٹی کی، تمہیں بھی خاک میں ملنا ہے اور مجھے بھی۔ آپ میں سے کسی نے بھی میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں یہ بھول جاؤں گی کہ میں کس کی بیٹی ہوں، میں فوراً پولیس کے پاس جاؤں گی اور اب سب کے خلاف کمپلین کر کے آپ سب کو اندر کروا دوں گی کہ آپ اپنی ملازموں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں۔ نہ جانے نور جہاں میں کہاں سے اتنی ہمت آئی تھی۔ ملازموں کے سامنے بڑی پیرنی بھی خاموش ہو گئی تھی اور انہوں نے اشارے سے اذلان کو بھی ٹھہرنے کا حکم دیا تھا، جبکہ ان سب کو ذلیل کر کے نور جہاں وہاں سے نکل آئی تھی اور پیچھے اذلان شاہ نے اسے بہت ہی سنجیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس نے جو جاتے جاتے حرکت کی تھی اس کی معافی اذلان شاہ کے پاس نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس لڑکی میں اسے اپنا عکس نظر آیا تھا اور پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ اسے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی وہ جس لڑکی سے شادی کرے وہ لڑکی اس سے خوف نہ کھائے، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا مقابلہ کرے، اس کو بتائے کہ اچھا کیا ہوتا ہے اور برا کیا ہوتا ہے۔ اور آج پہلی بار اس کے مدِ مقابل ایک ایسی لڑکی آئی تھی، نہ جانے کیوں اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ اس کی ماں نے حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا، جو ایک لڑکی سے تھپڑ کھا کر خاموش مورت بنا مسکرا رہا تھا۔ بڑی پیرنی نے تمام ملازموں کو نیچے بھیج دیا تھا اور اذلان شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، چھوٹے شاہ جی، اس کے گھر جاؤ اور پوری عزت کے ساتھ اسے اٹھا کر فارم ہاؤس لے جاؤ اور وہاں جا کر اپنی مرضی پوری کرو، اور اگر پیچھے سے کچھ ہوتا ہے تو ہم دیکھ لیں گے۔ وہ عورت فرعونیت سے بولی تھی، کہیں سے بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی دیندار عورت ہے جو اپنے بیٹے کو گمراہی کی جانب راغب کر رہی تھی، اسے حرام کام کرنے کی تلقین کر رہی تھی، جبکہ اذلان شاہ نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، نہیں امی جان، پہلی بار تو کوئی ہمیں ہماری ٹکر کی ملی ہے، اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا، اس کو تو اپنا بنانا ہے، مگر ایک الگ انداز میں۔ وہ یہ بول کر وہاں ٹھہرا نہیں تھا بلکہ واش روم چلا گیا تھا، جبکہ بڑی پیرنی نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی ملازمہ کی بیٹی کو
اپنی بہو نہیں بنا سکتی تھی، اور اذلان شاہ جو بات کر کے گیا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اسے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ نور جہاں نے اپنے لیے سکول میں ماسی کی جاب شروع کر دی تھی۔ اسے گزارا اچھا نہیں ہو رہا تھا، لیکن بہتر تھا، وہ اپنی عزت نفس مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اگلے روز ہی شکیلہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اسے بہت سمجھایا، مگر اس نے اس کی ایک بات نہیں سنی اور ساتھ میں معافی بھی مانگی تھی۔ اپنی ماں سے بھی شرمندگی کا اظہار کیا تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی تو ہاتھوں سے نکل رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مر جائے گا، لیکن اب اذلان شاہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، جس نے اس کی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، مگر نور جہاں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا ہے، اگر وہ کرتا تو اس کی موت پکی تھی۔ وہ بے شک غریب گھرانے کے بچے تھے، لیکن انہوں نے حق اور عزت کی زندگی گزاری تھی، اسی لیے اپنی عزت پر بات آنے پر دونوں ہی بپر گئے تھے۔ آج اتوار کا دن تھا، نہ جانے کیوں نور جہاں کی طبیعت تھوڑی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ وہ برآمدے میں بیٹھی مسلسل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی تھی۔ وہ بس اپنی اور اپنی ماں اور بھائی کی صحت یابی چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ لوگ بھی ایک سکون کی زندگی بسر کریں، مگر ان کی آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ابھی وہ مصروف ہی تھی کہ اچانک اس کے گھر کا چھوٹا سا دروازہ کسی نے لات مار کر کھولا تھا۔ اس کا دل ایک پل کے لیے منہ کو آیا تھا اور وہ قرآن پاک کو سینے سے لگائے فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ شور کی آواز سے اس کی اماں بھی باہر آ گئی تھی، اور اس کا بھائی جو گہری نیند سو رہا تھا وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ گھر میں داخل ہونے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ اذلان شاہ کی تھی، جس کے ساتھ اس کے کئی گارڈز تھے، جن کے ہاتھوں میں بڑی بڑی بندوق تھی، اور ساتھ میں ایک مولوی بھی تھا۔ ایک پل کے لیے نور جہاں کا دل کانپ اٹھا تھا۔ یہ شخص کیا کرنے والا تھا؟ اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے بندوق کے زور پر مولوی صاحب کو وہیں برآمدے میں بچھی چارپائی پر بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور قدم با قدم چلتا ہوا نور جہاں کے بالکل روبرو کھڑا ہوا تھا، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، تم نے اپنی عزت لوٹنے نہیں دی نا؟ اب دیکھنا تمہاری عزت حلال طریقے سے لوٹوں گا، پھر تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ صحیح کہا نا نور؟ اس کا لہجہ بہت مغرور تھا، آنکھوں میں شوخی تھی اور چہرے پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ، جبکہ نور جہاں کا وجود زلزلوں کی زد میں آ چکا تھا۔ اس نے اچانک ہی لال چنری پھیلائی تھی اور اس کے سر پر ڈال دی تھی، جبکہ نور جہاں بے ساختہ ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی اور اذلان شاہ کو دیکھتے ہوئے غصے سے گھرائی تھی۔ میں مرتی مر جاؤں گی، لیکن تم جیسے فرعون سے شادی نہیں کروں گی۔ تمہاری اصلیت مجھے معلوم ہو گئی ہے کہ تم کس قدر گرے ہوئے لوگ ہو۔ تم معصوم لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرتے ہو۔ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، لیکن اچانک ہونے والی فائر نے اس کے قدم زنجیر کر دیے تھے۔ اس فائر سے اس کا دل کپ کپا اٹھا تھا۔ اس کی اماں کا دل بھی دہل گیا تھا، جبکہ چھوٹے بھائی نے خوف سے اپنی کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ اچانک ہی اذلان شاہ نے بندوق اس کی ماں کی جانب کی تھی اور نور جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا تھا، میری پیارے نور، اگر آج تم نے نکاح سے انکار کیا تو یاد رکھنا، اس گھر سے لاشیں اٹھیں گی، سب سے پہلے تمہاری ماں کی، پھر تمہارے بھائی کی، اور پھر آخر میں میری پیاری نور کی۔ جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس شخص کا منہ نوچ لے اور اس کی جان لے لے، مگر اب وہ بے بس ہو گئی تھی۔ اس نے آنسوں بھری نگاہوں سے اذلان شاہ کی جانب دیکھا تھا اور ہاتھ جوڑ کر بولی تھی، خدا کے لیے مجھے بخش دو، میری زندگی کیوں حرام کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں ایک غریب لڑکی ہوں، تم اپنے جیسی لڑکی سے شادی کرو نا۔ جبکہ وہ بنا اس کی بات پر دھیان دیے بغیر اس کو قابو کر چکا تھا اور اپنے ساتھ ہی برآمدے میں بچھی چارپائی پر لے کر بیٹھ گیا تھا۔ مولوی صاحب ہچکچاہٹ کا شکار تھے، لیکن اذلان شاہ کے حکم پر انہوں نے فوراً ہی نکاح کے کلمات دہرائے تھے، اور چند پل بعد نور جہاں اذلان شاہ کے نکاح میں دی گئی تھی۔ اس کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا، جبکہ اس نے فوراً ہی نور جہاں کو اپنے ساتھ لگایا تھا اور اپنی ساس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا،
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।